وہ حکومتیں جو جن کو عوام کی ایک تعداد جو ہے جن سے گھن کھائے، وہ حکومتیں جن سے عوام کی ایک تعداد جو ہے وہ نفرت کرے یا ان کو اپنی نمائندہ حکومت نہ سمجھتی ہو، وہ حکومت جب ٹیکس لیتی ہے تو عوام کے لیے ڈبل درد سر ہوتا ہے، ڈبل عذاب ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ حکومت کو اپنی نمائندہ حکومت نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ الیکشن کی لیجٹمیسی کا مسئلہ ہے، میں اس کی طرف بات نہیں کر رہا۔ وہ حکومت جو عوام کا ووٹ لے کر بھی آئے، بار بار آئے حکومتیں، لیکن وہ عوام کے لیے کچھ نہ کر سکے، ایسی حکومت سے گھن تو کی جا سکتی ہے، نفرت تو کی جا سکتی ہے، اس سے محبت نہیں ہو سکتی، وہ عوام کی منتخب یا ترجمان حکومت نہیں ہو سکتی۔ تو اس تمام کانٹیکس کے اندر موجودہ حکومت جو پاکستان کی ہے، سویلین حکومت، اس نے جب 100 ارب روپے سے زیادہ پیٹرولیم کی لیوی وصول کی، تو سوچیں عام پاکستان کے دل و دماغ پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ حکومتیں جن سے ان کا کوئی نہ ان حکومتوں کا ووٹ کے علاوہ ان سے کوئی تعلق ہے، نہ عوام کی بہبود اور ویلفیئر کا ان حکومتوں کا عوام سے کوئی تعلق ہے بادی النظر میں، اور نہ یہ حکومتیں عوام کو پاور منتقل کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ ایسی حکومتیں جب 100 ارب روپے سے زیادہ جگہ ٹیکس وصول کریں پیٹرولیم لیوی کی مد میں، تو آپ سوچیں کہ عوام کا کیا حال ہوگا۔ مطلب دے کین بی آن دا برنک آف دا ریولوشن، وہ نہیں آ رہا، ملک میں ایک سٹیبل اسٹیبلشمنٹ ہے، ملک میں ایک متحد فوج ہے، اس وجہ سے نہیں آ رہا۔ ادروائز یہ جو آپ سیاسی حکومتیں ہیں، میں بات کر رہا ہوں 1947 سے آج تک کی، انہوں نے اس ملک کی عوام کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا ہے جو ستیلی ماں جیسے رکھتی ہے، اور پاور عوام کے نام پر لے کر عوام کو دینے سے انکاری رہے ہیں۔ لیکن اب اچھے دن یا انقلابی دن آنے لگے ہیں، عوام کے ذریعے تو انقلاب نہیں آ رہا، لیکن 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ان تمام روایتی سیاسی جماعتوں اور ان تمام روایتی سیاسی سسٹمز کے خلاف ایک جہاد بلند کرتی نظر آ رہی ہے۔ 28ویں آئینی ترمیم جس میں انتظامی یونٹس کی بات کی جا رہی ہے، جس میں ایکسپرٹ لوگوں کو انٹروڈیوس کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جس میں سیاسی وفاداری کے بدلے ایکسپرٹ لوگ اتارنے کی بات کی جا رہی ہے، جس کے اندر روایتی سیاست کو دفن کرنے کی بات کی جا رہی ہے، روایتی سسٹم کو دفن کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس میں اگرچہ سیاستدان شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح اس سے پچھلی ترمیم آئی اور عدلیہ نیست و نابود ہوگی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں، یہ میرا موقف شاید یہ ہو یا نہ ہو، اس طرح سیاستدان اگرچہ یہ سمجھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، کہ جناب یہ نئی ترمیم جو ہے یہ سیاستدانوں کو دفن کر دے گی، سیاست کیسی تیسی کر دے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سیاست اس ملک میں ہے؟ کیا سیاست اس ملک میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ خاندان اپنے بیوی بچوں، خاندان کو، بھائیوں کو، بہنوں کو نواز رہے ہیں، یہ سیاست ہے اس ملک کی؟ یا سیاست اس ملک کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ پاور میں آتے ہیں عوام کو سروس دینے کے لیے؟ اب یہاں پہ میرے بھائیوں ایک انقلابی نظام آ رہا ہے، جس میں میئر زیادہ پاورفل ہو جائے گا شاید وزیر اعلیٰ سے، اس میں میئر زیادہ پاورفل ہو جائے گا صوبائی اور وفاقی وزراء سے، اس میں سیاسی جماعتوں کی وفاداری سے بڑھ کر میرٹ اور آپ کی ایکسپرٹنس جو ہے اس سبجیکٹ کی وہ میٹر کرے گی۔ ایسا اگر سب کچھ ہو جائے تو میرے خیال سے ایک رستہ ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے۔ میں ایک ساتھ ڈسکلیمر دے دوں کہ میں نے بات تو کی کہ عوام کی ایک تعداد جو ہے جن حکومتوں سے گھن کھاتی ہو، جن سے نفرت کرتی ہے، ان کو ٹیکس دیتے ہوئے ان پہ عذاب آتا ہے، لیکن ان کے وہاں سپورٹر بھی ہوں گے اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ میں ہمارے پاس کوئی جانچنے کا طریقہ نہیں، یہ تو ایک موقف ہے نا، اس سے اوپر موقف بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا ہے یا یہ جو نئی ترمیم آ رہی ہے، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے کہ اس ترمیم کے ذریعے کس طرح پاکستان کے لوگوں کا مقدر ایک دفعہ پھر چینج ہو سکتا ہے، پاور ایک دفعہ پھر نیچے جا سکتی ہے، بلدیاتی لیول کے اوپر عام آدمی جو ہے وہ اپنے مسائل حل کروا سکتا ہے، انتظامی یونٹ کے لیول پر صوبے بنے یا نہ بنے، اگر انتظامی یونٹ بھی بن جائے، ویسے تو اگر صوبے بن جائے تو بہت ہی چیز ہے، ایک سے زائد، لیکن اس کی بھی بڑی ہیوج اپوزیشن ہے۔ لیکن کیا ان سیاستدانوں کے پاس اس وقت جس طرح کا پاور کا امبیلنس ہوا ہے، ہمیں پتا ہے کہ پاور اس وقت کہاں ہے، ان سیاستدانوں کے پاس اتنی بھی سے ہے کہ اس طرح کی ترمیم کو اگر وہ نہ چاہیں تو روک سکیں؟ مجھے لگتا ہے وہ لائیں گے، نہ بھی چاہیں تو لائیں گے بھی اور منظور بھی کرانی پڑے گی،
یہ پاور کا بیلنس چل رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر. اور اگر کوئی ترمیم ملک اور عوام کی بہبود کے لیے آ رہی ہے تو پھر اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا، بلکہ لوگ اپریشیٹ ہی کریں گے. ہمارے ساتھ اپریشیٹ یا تنقید کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا آپ سے تعارف کرا. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، رانا احسان افضل خان صاحب موجود ہیں. مصطفیٰ بھائی، یہ جو نیا کام ہونے جا رہا ہے، ان حکومتوں کے خلاف، ان سیاسی جماعتوں کی خاندانوں کی جانبداری کے خلاف، اس کو آپ سپورٹ کریں گے یا نہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے جی 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 کہ یہ فرمائیے. بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اس ملک میں جو ریفارمز جو بہت عرصے سے پینڈنگ ہیں، جن کی ملک کو اشد ضرورت ہے، ان کو کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھی. ان تمام جماعتوں کی جو پرائرٹی رہی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے خاندان کو اور اپنی سیاست کو، اصول، نظریہ، کوئی چیز ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے. بس پاور پالیٹکس میں الجھ کر اس کے جو ڈیویڈنڈز ہیں وہ حاصل کیے جائیں. مثال کے طور پر اگر آج مسلم لیگ نون کی ایک حکومت کو جی آپ دیکھیں تو میاں نواز شریف صاحب جہاں پر آپ کو مسلم لیگ نون کے صدر نظر آتے ہیں، ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کی دختر سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، انہی کے خاندان کے اسحاق ڈار صاحب وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہیں، علی ڈار صاحب وہ پنجاب میں ایک عہدہ سنبھالے ہوئے ہیں. اور ابھی آج سے 2 ہفتے پہلے خبر آئی کہ حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اندر انہیں بھی ایک دفتر الاٹ کر دیا گیا ہے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب نظر دوڑائیں تو وہاں پر بھی سیاست جو ہے وہ ایک گھر تک ہی محدود آپ کو نظر آتی ہے. تو جو ملک کو چلانا ہے، ملک کو ریفارمز اس نظام کے اندر، بوسیدہ جی نظام کے اندر لے کر آنی ہے، انفارچونیٹلی وہ ان سیاسی جماعتوں کی پرائرٹی نہیں رہی. ملک میں غربت بھی بڑھ رہی ہے، ملک کی معیشت کا بھی برا حال ہے، نظام عدل، انصاف، اس کا جو حشر ان جماعتوں نے کر دیا وہ آپ کے سامنے ہے. بے روزگاری انتہا پر ہے. آپ کا زرعی طبقہ ہو، آپ کا انڈسٹریل اکانومی ہو، کوئی سیکٹر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی جگہ پر آپ کو ان کی پرفارمنس نظر نہیں آتی. بیوروکریسی جس کا ہم سب بیٹھ کر رونا روتے ہیں کہ اس کو ریفارمز کی ضرورت ہے، متعدد دفعہ یہ جماعتیں حکومت میں آ چکی ہیں، ان کو ان کے اندر ریفارمز نہیں لے کر آ سکی. تو اب سوال تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ آخر ان جماعتوں کی پھر کنٹریبیوشن کیا ہے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان جماعتوں کے مد مقابل عمران خان صاحب کو اس ملک میں پذیرائی ملی ہوئی. اب ہم ایک ایسے نہج پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پر میں ذاتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیولوشن، لوکل گورنمنٹ سسٹم یہ بہت ضروری ہے. یہ نیکسٹ سٹیپ ہوگا پاکستان میں، نہ صرف گورننس کو بہتر کرنے کے لیے بلکہ ایک نئی لیڈرشپ کو ابھرنے کا موقع دینے کے لیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی کے اندر کہا کہ اس حکومت کی جو غیر نمائندہ حیثیت ہے، جب ایسی حکومت جس کی لیجٹمیسی نہ ہو، وہ پاکستان کی اتنی بڑی ریسٹرکچرنگ جس کے اندر نئے صوبوں کے قیام کی بحث شامل ہو، جب وہ کرے گی تو اس سے انتشار پھیلنے کا بھی خدشہ ہے. 6 نہروں والا معاملہ آپ نے دیکھا، اس میں سندھ میں بہت بڑی ریزسٹنس آئی اور آپ اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے. اسی طرح جب آپ صوبہ سندھ کی اگر تقسیم کی بات کریں گے، ابھی تک ہمیں حتمی طور پر نہیں پتا کہ حکومت کیا چاہتی ہے، یا حکومت کو پتا بھی ہے، اس کا بھی علم نہیں ہے. یہ تو 26ویں 27ویں آئینی ترمیم جس طرح آئی تھی، حکومت نے بھی کہا کہ جناب ہمیں تو آخری لمحے ہی پتا چلا کہ کیا آ رہا ہے. اگر تو یہ ترمیم صوبوں کو تقسیم کرنے کے متعلق آتی ہیں تو میں بلوچستان اور صوبہ سندھ کے اندر ایک بہت بڑا ری ایکشن دیکھ رہا ہوں. ان چیزوں کی بلا شبہ ضرورت ہے، لیکن پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ. جن صوبوں میں پرہیپس وہاں کی اسمبلیاں ریزولوشنز پاس کر چکی ہیں، جس طرح خیبر پختونخوا ہے، جس طرح پنجاب ہے، وہاں پر تو اس ڈیبیٹ کی گنجائش موجود ہے. لیکن جہاں پر صوبائی اسمبلیوں نے یہ ریزولوشن پاس نہیں کی، اپنے ہی صوبے کی تقسیم کی، وہاں پر جب آپ یہ گفتگو چھیڑیں گے اور ان کے اوپر اگر کوئی سلوشن نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایک انتشار پھیلنے کا بھی خدشہ ہے اور پھر ایک بڑا ری ایکشن بھی آئے گا جس کا پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا
الٹا پاکستان کمزور ہو. ٹھیک، یہ آپ کا پرسپیکٹو ہے. مفتاح بھائی، یہ جس طرح بیلنس آف پاور سیاسی جماعتوں کے پاس سے نکل کے کہیں اور چلا گیا ہے، اور کہیں اور سے اگر ملک کو سدھارنے کی کوئی اسکیم آ رہی ہو جس میں جیسے مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کا بڑا ریئیکشن آئے گا، سندھ کا بلوچستان پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے، ایون ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کا بھی ہے، ان میں اتنی طاقت ہے، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ریئیکشن دینے کے اہل بھی ہیں اس وقت؟ اور یور پرسپیکٹو آن دا ریفارمز جو کہ آ رہی ہیں. دیکھیے، جب 18ویں ترمیم آئی تو ہمیں بتایا گیا کہ اس سے جو ہے وہ پاورز اسلام آباد سے لے کر صوبوں میں دے کر ہم لوگوں تک، لوکل گورنمنٹس کے تھرو لوگوں تک لے کے جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ اس کے اندر اجارہ داریاں قائم کر دیں اور 4 صوبے کے چیف منسٹرز جو ہیں انہوں نے سارا پاور جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا. پھر این ایف سی ایوارڈ نے وفاق کو غریب کر دیا. اس وفاق جو ہے وہ ہر سال پہ ٹیکس دیتے رہا، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ وفاق اور صوبوں میں ایک چپکلش ہے. اصل میں سچی بات یہ ہے کہ وفاق بھی اپنے اخراجات جو ہے وہ تیزی سے بڑھا رہا ہے، صوبے تو بہت تیزی سے بڑھا رہے ہیں اور غریب پاکستانی ہوتے جا رہے ہیں. پچھلے 4 سالوں میں شہباز صاحب کی حکومت میں ٹیکس جو تھا وہ 7,500 روپے سے ارب سے بڑھ کے 14,000 ارب ہو گیا. اس سال 17,000 ارب روپیہ جو ہے وہ رانا احسان ہم سے لے جائیں گے اور پھر وہ 4 لوگوں کو دے دیں گے، مریم صاحبہ کو، مراد سعید صاحب کو، مراد علی شاہ صاحب کو، اور دیگر سہیل آفریدی اور سرفراز بگٹی صاحب کو. اور اس کے بعد اس پیسے کا کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ. ہمیں یہ پتہ ہے کہ پچھلے سال پنجاب کے اے ڈی بی میں لاہور پہ 13,240 روپے فی کس خرچ کیا گیا اور لیا پہ 460 روپے. یعنی کہ لیا کے جو کہ غریب جگہ ہے اور جہاں پہ پیسہ شاید زیادہ خرچ کرنا چاہیے، ادھر سے 2900 گنا زیادہ پیسہ لاہور میں خرچ ہوا. 2900% زیادہ پیسہ یا 29 گنا زیادہ پیسہ لاہور میں خرچ ہوا. ہمیں یہ پتہ ہے کہ کراچی جس کی 38% آبادی ہے اس کو سندھ حکومت 1% پانی بھی اپنے شیئر کا نہیں دیتی ہے اور منع کر دیا. ان کو بولا وفاق سے مانگو، اور اس کے بعد بھی وفاق نے کہا کہ ہم نے آپ کو شیئر دیا ہوا ہے، آپ اپنے شیئر میں سے دے، انہوں نے نہیں دیا. اور جو 3750 کروڑ روپے جمع کرتے ہیں سندھ کے اندر وہ پانی کے اس میں ابیانے میں، اس میں سے 3700 کروڑ روپے کراچی سے جمع کرتے ہیں جس کو 1% پانی بھی نہیں دیتے، اور 50 کروڑ روپے صرف جو ہے وہ بقیہ سندھ سے جمع کرتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو وہ نوکریاں نہیں دیتے، ایک نوکری نہیں دیتے کوٹا سسٹم کے باوجود، وہ بھی اس پہ بھی نہیں دیتے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کرتے اور اپنی اجارہ داری رکھی ہوئی. اور یہ پیسہ جو وفاق سے ہم 3,000 کروڑ روپے، 3,000 ارب روپیہ جو ہمارے ٹیکسوں کا، میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ جاتا ہے سندھ میں، وہ پتہ نہیں کدھر جاتا ہے، کراچی پہ یا کہیں دہی سندھ میں نہیں لگتا. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ جہاز خرید لیتے ہیں پنجاب کی حکومت والے، لیکن ہم کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ کتنے کا جہاز لیا. بھائی ہمارے پیسوں کا لیا ہے. پہلے پھر جھوٹ بول رہے تھے کہ ایئر لائن بنا رہے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو کہ اگر ملک ہوتا تو دنیا کا 11واں بڑا ملک ہوتا، اس میں چیف منسٹر کے نیچے کوئی اور لیول آف حکومت نہیں ہے، کوئی میئر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. یہی حال جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. ہر جگہ پہ اجارہ داریاں قائم ہیں. تو اب اگر، اور یہ سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. مصطفیٰ بھائی کی بات درست ہے، ایک آئیڈیلسٹ سچویشن کے اندر کہ جہاں پہ ملک میں جمہوریت ہوتی ہے اور پارلیمنٹ ریپرزنٹیٹو ہوتی. پارلیمنٹ تو ریپرزنٹ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح جیت کے آئے ہیں. تو اب اگر وہ جو ہمارے مقتدہ ہیں وہ اگر کچھ بہتری لے کے آ رہے ہیں کہ جس سے ان خاندانوں کی اجارہ داری کم ہوتی ہے اور لوگوں تک پاور آتا ہے، لوگوں کو پانی ملنا شروع ہو جائے گا، لوگوں کو دوائیاں ملنا شروع ہو جائیں گی. یہ 330 بچے جو توسہ شریف میں جن کو HIV انفیکشن ہو گیا کیونکہ یوز نیڈل استعمال کری گئی تھیں، یا 120 لوگ جن کو ولی کا ہسپتال کراچی میں HIV انفیکشن ہو گیا کیونکہ آپ نے یوز نیڈل استعمال کرنی تھی، ایسے یہ تو بیچارے چلے گئے. ان کو تو اب ایڈز بھی ہو جائے گی، اور ایڈز آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے. اللہ کرے ان کو نہ ہو، لیکن HIV کا مطلب ایڈز ہے. لیکن جو نقصان ہو گیا تو ہو گیا، لیکن آئندہ تو بچائیں. آپ 20 سال دیکھیں، 26 سال پہلے سن 2000 میں کامران بھائی، پاکستانی ایک اوسطاً ہندوستانی سے 43% امیر تھا، 43%. اس کے بعد آج کا دن جو ہے پاکستانی جو ہے وہ 94% غریب ہو گیا ہے ہر ہندوستانی سے. کسی میٹرک پہ ہمارا ملک صحیح نہیں چل رہا. ہمارا نظام جو ہے وہ محسن نقوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے نظام تو ہمارا ایک دم بیٹھ گیا ہے. اور اس نظام کے اندر آپ نے صرف یہ فرسودہ نظام کے اندر، ناقص نظام کے اندر 2 سیاسی جماعتیں جو کہ بیسکلی جیسے مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ 5-5 6-6 لوگ ان کے ٹاپ پہ ہوتے ہیں، ان کو بٹھا رکھا ہے تاکہ ان کی جو ہیں وہ الحمدللہ ان کا کام چلتا رہے. لیکن باقی پاکستانیوں کا کیا ہوگا؟ جو باقی 24 کروڑ 99 لاکھ پاکستانی ہیں ان کا بھی کچھ کرو.
سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز چاہے وہ لوکل گورنمنٹس پہ ہو، مفتاح بھائی وہ میرا بھی اس سے سوال اچھا یہ ہے، تھا کہ اگر ایڈمنسٹریٹو ریفارمز یونٹس لانے کے لیے یہ ترامیم کی جائیں گی، لوکل باڈیز کے لیے لائی جائیں گی، یا پیسے پاور کو ڈی ویلیو کیا جائے گا تو ریئیکشن آئے گا. پیپلز پارٹی یہ اس قابل بھی ہے کہ یہ ریئیکشن دے سکیں اس وقت؟ سوال میرا یہ ہے. آپ نے بڑا اچھا بیان کیا لیکن اس کا بھی ذرا ایڈریس کر دیں. اس کا دونوں ریئیکشن دینے کے قابل ہیں یہ؟ اس کا دونوں کو الگ الگ دونوں کو الگ الگ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں سیاستدان کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے. جب آپ سیاستدان کو نکالتے ہیں تو سیاستدان کہتا ہے کہ اچھا میں تم کو اگلے الیکشن میں دیکھ لوں گا. تو کیا مسلم لیگ یہ کہہ سکتی ہے آج اگر ان کی حکومت جو ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے، نیشنل گورنمنٹ لائی جاتی ہے کیونکہ یہ نہیں کوآپریٹ کر رہے، تو کیا مسلم لیگ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم آپ کو اگلے الیکشن میں بتائیں گے؟ ہم پنجاب کے عوام کے اندر 1 لاکھ آدمی کا لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں، یا 2 لاکھ آدمی کا فیصل آباد میں، رانا احسان کے گاؤں پہ جلسہ کر رہے ہیں، شہر پہ. یہ تو نہیں کہہ سکتے. اب پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بالکل پیچھے سے سپورٹ کری، کنال کے خلاف مہم چلائی، جبکہ یہاں پہ بالکل ہاں کہہ دیا تھا زرداری صاحب نے. ابھی بھی یہ تھوڑا سا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. لیکن سچی بات ہے کہ کیا پیپلز پارٹی افورڈ کر سکتی ہے پریزیڈنسی چھوڑنا، کیا سندھ حکومت چھوڑنا اور احتجاج کرنا؟ یا کیونکہ پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، کچھ لیکن کیا پیپلز پارٹی ایکسپٹ کر سکتی ہے ایل ایس سی وارڈ کے اندر، برداشت کر سکتی ہے ایل ایس سی وارڈ میں تبدیلی، کراچی کو صوبہ بننا، یہ افورڈ کر سکتی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی مطلب کیا کراچی کے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کی اجارہ داری؟ یہ بھی تو 20 سال سے صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے پاس کیا وسائل کی کمی ہو گئی ہے؟ اگر مطلب ہم تو لوکل گورنمنٹ دیکھیں 26ویں اور 27ویں ترمیم میں لوکل گورنمنٹ کا آرڈیننس تھا، انہوں نے منع کر دیا. اب کوئی ایڈمنسٹریٹو بنتے ہیں ڈائریکٹ جس میں وفاق پیسے دیتا ہے، تو کوئی بھی چیز کر لیں آپ، لوکل گورنمنٹ کر لیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کر لیں، صوبے کر لیں، یہ سب چیزیں اچھی ہوں گی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صوبوں تک جانے کی ضرورت ہے اگر آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کر سکتے ہیں تو. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اب پیپلز پارٹی کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو گے کیا؟ یہ ساری مراتیں چھوڑ دو گے، یہ جائیدادیں، یہ جو محلات. جی آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا مفتاح بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کراچی الگ صوبہ بنتا ہے نا تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن میں رانا صاحب سے جاننے کو، رانا صاحب جس طرح کا گند آپ لوگوں کی سیاست نے ڈالا اس ملک کے اندر، اس کو سدھارنے کے لیے اگر ملک کے ایک سیکشن سے جو کہ ایک امپورٹنٹ سیکشن ہے وہاں سے ایک ریفارمز آ رہی ہیں، آپ میں اتنی جرت، اتنی استطاعت، اتنی ہمت، اتنی اہلیت بھی ہے کہ آپ اس کو روک سکیں گے؟ یا آپ سر جھکا کے پہلی دفعہ پاکستان کے حق میں ایک چیز آ رہی ہے، عوام کے حق میں ایک چیز آ رہی ہے، بھلے وہ صوبے ہو، انتظامی یونٹس ہو، ڈی ویلیویشن آف پاور ہو، میئر سسٹم ہو، یا وہ خواہ ایکسپرٹ لوگوں بجائے اس کے کہ آپ کے خاندان، آپ کی سیاسی پارٹیوں کے سربراہوں کے خاندانوں کو سے چھین کر میرٹ پہ مبنی تعیناتیاں ہوں، بیوروکریسی کے اندر بھی اور وزراء کے اندر بھی، کیا اس سسٹم کو ریزسٹ کرنے کی آپ میں صلاحیت اور ہمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں یا مریم نواز ہوں، ہم نے ہمیشہ ڈیولپمنٹ کی سیاست کی ہے اور اس ملک کے اندر جو ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. اب اس بحث میں یا گہرائی میں نہیں جاؤں گا، لیکن پچھلے 4 سالوں کے اندر بھی اگر معیشت کو سنبھالا ملا ہے، چیزیں اگر آؤٹ لک جو ہے وہ پازیٹیو ہوا ہے تو ہمارے دور میں ہی ہوا ہے. اگر کوئی IMF کے پروگرام مکمل ہوئے ہیں تو وہ PMLN کے دور میں ہوئے ہیں. اگر لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے تو وہ نواز شریف کے دور میں ہوئی ہے. لیکن میں آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں جو آپ نے بات کی. دیکھیں وفاقی حکومت کے قرضوں میں 18,000 ارب روپے سے زائد کا اضافہ، یہ آپ کی پرفارمنس ہے. اس ڈیٹیل میں جاؤں گا تو میرے پاس اس کا جواب ہے کہ ہم نے جو ڈیٹ ٹو GDP اس کو کم کیا ہے، بہتر کیا ہے. لیکن میں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں آپ سوال پہ آ جائیں. اس میں اس چیز کو تو کوئی نہیں رد کر سکتا کہ دنیا بھر کے اندر جو سروس ڈیلیوری ہوتی ہے وہ سٹی گورنمنٹ یا ٹاؤن لیول پہ گورنمنٹ ہو تو تبھی ہوتی ہے. اور تیسرا ٹیئر جو ہے وہ ہونا ضرور ہے. تیسرے ٹیئر سے مطلب یہی ہے کہ لوکل باڈیز لازمی ہے. اچھا اب یہ ایک بحث ہے کہ صوبے اور بنا لیں. تو جو آلریڈی نظام ہے ہمارا وفاق کا اور 4 صوبے ہیں، اس کے اندر آلریڈی اسٹرکچرل فلاز ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ صوبے جو ہیں وہ معیشت کے اونرز نہیں ہیں، وہ معیشت کے لیے اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کے لیے ہمیشہ وفاق کو کہا جاتا ہے کہ جی معیشت بٹھا دی، فلانا کر دیا، ملک میں نوکریاں نہیں جنریٹ ہو رہی. لیکن صوبوں سے نہیں پوچھا جاتا. جبکہ دنیا میں آج یہ نظام ایگزسٹ نہیں کرتا. جو صوبے ہیں وہ تو اکنامک ڈرائیورز ہوتے ہیں.
صوبے جو ہیں وہ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ کون جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرے گا. صوبے جو ہیں وہ ایکسپورٹس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. صوبے تو یہاں دیکھیں یہ ایک فلا ہے آلریڈی. اگر ہم اسی سٹرکچر میں رہتے ہوئے ہم اور صوبے بنا لیں گے تو پاکستان کا معاشی مسئلہ جو ہے وہ تو نہیں ختم ہوگا. شاید آپ کا انتظامی طور پہ چیزیں آپ کو لگیں کہ جی اگر آپ کے خیال میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اور صوبے بنانے اور بلدیاتی نظام کو پاور دینے کی کوشش کی جاتی ہے ترمیم کے ذریعے اور ادروائز آپ میں اتنی سخت ہے اس کو روک سکیں کیونکہ بیلنس آف پاور تو سیاستدانوں کے پاس ہے ہی نہیں نا, تو آپ کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے آپ کیا کریں گے؟ آپ پروٹیسٹ کریں گے اس کے خلاف؟ کامران کیا صاحب کریں گے آپ؟ دیکھیں سڑکوں پہ آ جائیں گے. الیکشن کے اوپر لیجیٹمیسی کے اوپر الیکشن کی لیجیٹمیسی کے اوپر تو پتہ نہیں کب سے الزامات لگ رہے ہیں. ابھی ہم تو بالکل لیجیٹمیٹ حکومت ہیں اور اگر آپ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں تو وہ تو الیکشن کمیشن نے ثابت کرنے ہیں. میں تو الیکشن کی بات ہی نہیں کر رہا, نے تو نہیں ان کے کہنے سے ہو جائیں گے. میں اس کا میں کہہ رہا جواب دے رہا ہوں ہوں. کہ ریفارمز اگر آ جائے گی بلدیاتی نظام کی, بلدیاتی نظام کے اوپر آ جائے گی ریفارم, پاور آپ کی خاندانوں سے پاور, آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ پروٹیسٹ کریں گے؟ آپ کے پاس پروٹیسٹ پاور ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان کے فائدے میں فیصلہ کرے گی نا. آپ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے خلاف نظام آ رہا ہے؟ ہمارے خلاف تو نظام نہیں آ رہا. شاید ہم اس نظام کو سپورٹ کریں, بلدیات کو تو ہم سپورٹ کریں اور اس کو لے آئیں. تو یہ آپ کے کہنے سے کہ یہ ہمارا جی سیاستدانوں کا خاتمہ ہو جائے گا. خاندانوں کی سیاست ختم ہو جائے گی نا سر, آپ کے خلاف ہے, آپ کے خلاف ہے. نہیں یہ تو آپ کو خاتمہ ہو جائے گا, آپ کی ناجائز طاقت کا خاتمہ ہو جائے گا, آپ کی خاندانی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کا سوال کا جواب لے لینا. اس کا جواب بڑا سمپل ہے. نواز شریف کی سیاست کا خاتمہ تو پوری پتہ نہیں کب سے لگے ہوئے ہیں کرنے کے لیے, آج تک تو نہیں ہوئی. آج بھی ہماری وفاق میں حکومت ہے, آج بھی صوبے میں حکومت ہے. میں نواز شریف صاحب کی بات کیوں لگتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو بات کر رہا ہوں خاندانی سیاست ختم ہو جائے گا. جواب سن لینا. نواز شریف صاحب تو پاور میں نہیں ہے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پی ایم ایل این کی بات ہو رہی ہے نا, تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر اور صوبے بن جائیں تو پی ایم ایل این کی سیاست ختم ہو جائے گی, یا اگر اور کوئی بلدیاتی نظام آ جائے تو پی ایم ایل کی سیاست تو اور بڑھے گی اور بہتر ہوگی. تو ہم اگر کوئی ملک کی بہتری کے لیے فیصلہ ہے تو وہ ہم کریں گے, اس کا ہم حصہ بنیں گے اور اس کو ہم بالکل آگے لے کے چلیں گے. اگر بات ہے ڈیولوشن آف پاور کی تو اس ڈیبیٹ جب وہ کھلے گی. ابھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تک کوئی ایسی حکومت کے اندر نہ کوئی کمیٹی بنی ہوئی ہے, نہ جو صوبوں کے اوپر کام کر رہی ہو, نہ لا ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے, نہ کوئی. آپ اگر عوام کو پاور دینے میں انٹرسٹڈ تھے, اگر آپ کو زیادہ صوبوں سے فرق نہیں پڑتا, اگر آپ کو بلدیاتی امپاورمنٹ سے فرق نہیں پڑتا, آپ نے پنجاب میں آج تک بلدیاتی نظام کو ایکٹیو کیوں نہیں کیا, الیکشن کیوں نہیں کروائے, جو آپ کی بنیادی ذمہ داری انڈر دا کنسٹیٹیوشن کیوں نہیں کرایا؟ اس کا جواب سن لیں. دیکھیں ہم نے بلدیاتی نظام 13-18 کی حکومت میں کرائے تھے. ابھی اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ 12 ارب روپیہ ایشو ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کو پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کے لیے, اور اسلام آباد کی جو ہیں وہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ ای سی پی کر رہا ہے. تو ہم تو چلے, وہ آپ کے لیے لیٹ ہوگا لیکن ہم نے وہ ٹائم لیا ہے, لیکن اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو ہم اس کو وہ ایسا تو نہیں ہم اس طرف نہیں جا رہے, ابھی گول پوسٹ پہ نہیں پہنچے, لیکن ہم اسی سفر کے اندر ہیں. ابھی قرار میرے بھائی جس سسٹم کی میں وکالت کر رہا ہوں اس میں ہو سکتا ہے آپ بھی کوئی کام کریں, نہ کہ آپ کارنر سائڈ پہ ہوئے میں, جس طرح پارٹی میں ایک لائک آدمی, آپ جیسا لائک آدمی جو ہے وہ کارنر ہوا ہوا ہے اور دوسرے لوگ جو ہے وہ پاور میں. اس نظام کے ذریعے شاید آپ میئر بن جائیں, شاید آپ ناظم بن جائیں, شاید آپ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. رانا صاحب مجھے جان نہیں دینی, اللہ کو جان دینی ہے, جن کا ووٹ لے کے آپ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو ووٹ تو پڑتا ہے نا, ہاں اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے. قبر میں جب ڈنڈے پڑنے نا کہ آپ نے عوام کے ایک ووٹ کا حساب دینا ہے, ہو سکتا ہے اللہ آپ کو فیسلٹیٹ کر رہا ہو, آپ بھی پاور میں آ جائے. مصطفیٰ بھائی یہ عمران خان ناکام ہوا, عمران خان کے ناکام ہونے کی وجہ سے, اور ناکام سے مراد میں ذرا موضوع کو ذرا پھیلاتا ہوں کہ وہ میڈیکل رپورٹیں تو ان کی بھائی صاحب کی جمع ہو رہی ہیں. ابھی میرے سامنے ان کی جو میڈیکل رپورٹس آئی ہوئی ہیں اس کے متعلق سپریم کورٹ میں وہ اہلیہ سے بھی مل رہے ہیں, آنکھ کا علاج بھی ٹھیک ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. ان کی پارٹی تحریک انصاف والے, آپ کو لگتا نہیں یہ فساد کی جڑ ہے؟ ان کی وجہ, انہوں نے جو جھگڑا کیا اسٹیبلشمنٹ سے, اس سے موقع ملا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بچ جانے کا. انہوں نے کہا جناب ہم حاضر ہیں آپ کے لیے, دفاع کریں عمران خان کو. اور عمران خان کی کیا آپ کو اہلیت نظر نہیں آئی کہ عوام تو باہر نہیں آئی نکالنے کے لیے ان کو, لیکن ان کی پارٹی بھی کوئی ڈیل نہیں کر سکی ان کو باہر نکالنے کی, جس طرح کہ اس سے پہلے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ڈیلز کے ذریعے باہر جاتی رہی ہے. مصطفیٰ بھائی, how much Imran Khan is responsible for all this? دیکھیے ایک شخص جو اپوزیشن میں ہے اس وقت, حکومت کی زد پر ہے,
جیل میں ہے، اس کی اہلیہ، اس کی جماعت کے دیگر لوگ ضد پر ہوں، سختیاں برداشت کر رہے ہوں، اور توقع یہی کرنا کہ ڈیل کر لیں اور ڈیل کر کے باہر نکل آئیں اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لیں، یہ تو وہی دائروں کا سفر ہے جو پاکستان میں کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے، ان کے ساتھ جو بیتی اس کا نتیجہ کیا نکلا، سیاست پولرائز ہوئی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر یہ دائروں کا سفر ختم ہو، پاکستان کے لوگوں کا جو حق حکمرانی کا حق ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ عوام جس کو مرضی ہے ووٹ دیں، میاں نواز شریف صاحب کو دیتے ہیں، سو بسم اللہ، حکومت ان کے ہاتھ میں ہو، عمران خان صاحب کو دیتے ہیں، زرداری صاحب کو دیتے ہیں، کسی اور کو دیتے ہیں، لیکن حق حکمرانی تو ان کا تسلیم کیجئے۔ یہ جو ہم نے سلسلہ پچھلے کئی دہائیوں سے جاری رکھا ہوا ہے، آج اس کی کاسٹ ہم پے کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر آپ کی معیشت نہیں اٹھ پا رہی، کیونکہ آپ کے ملک کے اندر آپ کا اپنا شہری انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا، اپنے پیسے کو ملک سے باہر لے کے جانا چاہتا ہے، کیونکہ یہاں پر سیاسی بحران ہے۔ آپ کے ملک میں کوئی باہر سے پیسہ نہیں لے کر آنا چاہتا، کیونکہ یہاں پر سیاسی بحران ہے، اور پھر اسی سیاسی بحران نے آپ کے نظام انصاف کی دھجیاں بکھیر دیں۔ جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط تھا جو ثاقب نثار صاحب نے کیا، پھر جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، ان کی جماعت سے بلے کا نشان چھین لیا گیا، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان کے ساتھ ہو رہی ہے وہ بھی اسی طرح غلط ہے جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ غلط تھی۔ ہم تو ملک کو اس بحران سے نکالنے کی بات کرنا چاہتے لیکن ہیں۔ مصطفیٰ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وائی تحریک انصاف فیل ٹو گیٹ ہم ٹیک ہم آؤٹ تھرو اے ڈیل؟ جہاں تک اب میں کوئی بہت زیادہ پریوی نہیں ہوں کہ تحریک انصاف کو کیا آفرز ہوئی ہیں یا کیا نہیں ہوئی ہیں۔ بیچ میں ہم نے ایک پیریڈ دیکھا کہ جس میں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا صاحبہ کو ضمانت پر رہائی ملی، لیکن اس کے بعد پھر لانگ مارچ ہوا اسلام آباد کی طرف، 26 نومبر ہوا، اور اس سے پہلے ہم یہ شاید سن رہے تھے کہ کوئی ایسی بات چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کیا جائے گا، لیکن پھر 26 نومبر کے بعد مزید حالات ایک اور سمت میں چلے گئے اور پھر ایسا ممکن نہیں ہو پایا۔ لیکن ہم اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ ڈیل کی جو سیاست ہے اس کی نفی کرنی چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنا چاہیے کہ رولز آف دا گیم کیا ہوں گے، ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے، پارلیمنٹ کی سوورینٹی کو تسلیم کریں گے، یہ جو ریفارمز کرنی ہے ملک میں، لوکل گورنمنٹ سسٹم اگر لے کر آنا ہے، نئے صوبوں کا قیام ہے، نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہے، بیوروکریسی کی ریفارم کی بات ہے، نظام انصاف کی ریفارم کی بات ہے، یہ ہمارا کام ہے کرنا۔ لیکن ہماری انفارچونیٹلی اس جانب ان چیزوں کی جانب توجہ نہیں ہے۔ آپ نے درست نشاندہی کی، رانا بھائی میرے بڑے عزیز ہیں، بڑا ان کا احترام ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، لیکن آخری نقطہ ایک بیان کرتا چلوں کہ جو اب آپ ان سے سوال کر رہے تھے پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشن نہ کرانے کا، اب وہاں پر وہ آپ قانون دیکھ لیجئے جو پنجاب حکومت نے پاس کیا ہے کہ جس کے اندر سیاسی پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز کے حصہ لینے پر پابندی ہے، یعنی کہ جو قانون انہوں نے پاس کیا ہے اس میں لوگ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے، اور الیکشن لڑنے کے بعد پھر وہ فیصلہ کریں گے انہوں نے کون سی جماعت میں جانا ہے، تو وہ فیصلہ تو ایس ایچ او نے کرانا ہے۔ اس طرح کا جب آپ نظام لے کر آئیں گے تو پھر آپ کن بنیاد پر یہ کھڑے ہو کر بات کریں گے جی کہ ہم تو بڑے ریفارم اورینٹڈ ہیں، پوائنٹ آ گیا سر، ہم کو بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا سر۔ آپ لیکن مصطفیٰ بھائی اتنی آپ نے نا مشکل لفظ بولے نا، میرا ہاضمہ خراب ہو گیا۔ پارلیمنٹ کی سوورینٹی، سیاست دانوں کی پتہ نہیں کریڈیبلٹی، بیوروکریسی کی، میں تو ہاضمہ اتنا خراب ہوا ہے کہ مجھے بریک لینی پڑے گی۔ بریک لینے کے بعد میں واپس آتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ملک میں ان سیاست دانوں نے کیا کیا، اور اگر ریفارمز جو نئی ریفارمز آ رہی ہیں ان کی کیا نئی جہت ہے جس سے عام عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ لے جناب، یہ جو نیا نظام آ رہا ہے اس کے اندر ڈسٹرکٹ میئر جو ہے وہ طاقتور ترین ہو سکتا ہے، اور وہ obviously ڈسٹرکٹ میئر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ عوام کو سہولیات دے گا، جو مفتاح صاحب نے بھی اور مصطفیٰ صاحب نے بھی ان کو ایکسپلین کر دے گا۔ obviously رانا صاحب جو ہیں وہ اس کے حق میں نظر نہیں آتے۔ اس کے اندر بیوروکریسی کے اندر ریفارمز لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ بیوروکریسی کو پتا ہے کہ برٹش امپیریلزم کے انڈر جو سسٹم چل رہا ہے اور وہ جو پاور انجوائے کر رہے ہیں ابھی تک، اس میں نہ سیاست دانوں کا ان کا انہولی الائنس ہے، وہ چینج کرنے کی کوشش کی گی، اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ چینج ہوگا۔ صوبے نئے بن جائیں گے، بڑی اچھی بات ہے، عام لوگوں کی داد رسی ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے مفتاح بھائی کہ یہ جو دونوں پارٹیز ہیں یہ تو نہیں چاہیں گی سب کچھ ہو، مطلب آپ نے سندھ کراچی کا بھی بتا دیا، پنجاب، تو یہ دونوں کیا کر پائیں گی؟ مطلب آپ کے خیال میں اب جیسے کہ مصطفیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر اگلا الیکشن ہو جائے تو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے پاس وفاقی لیول کی پاپولرٹی نہیں ہے،
لیکن ان کے پاس اتنی پاپولیرٹی تو ہے کہ نہروں کا پانی ہوا. میں گرین پاکستان دیکھنے کے لیے چولستان گیا اور وہاں پہ مصنوعی نہروں سے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے چولستان بھاولپور کے اندر, کسی پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ کے بغیر, پیپلز پارٹی کی مزاحمت, نیشنل پارٹی یا سندھ کی مزاحمت کے باوجود ہو رہا ہے. اور اگر وہ پانی آ جائے پاکستان میں تو اور اچھا ہو جائے گا. بنجر زمینیں سیراب ہوں گی, سندھ کی بھی, پنجاب کی بھی, بلوچستان کے بھی, ہر جگہ کی بات ہو رہی ہے. لیکن سر آپ کے خیال میں یہ دونوں پارٹیاں کیا مل جائیں گی پھر, اور پاکستان کے ان طاقتور حلقوں کے خلاف مل جائیں گی جو اس ملک کی بہتری کے لیے نظام لانا چاہ رہے ہیں؟ ان میں اتنی سخت ہے. دوبارہ میرا سوال ہے کس طرح ملیں گی یہ, دیکھیے یا نہیں آپ کے خیال میں نہیں اتنی سچی بات یہ ہے کہ کامران بھائی, جو آپ فیصلہ کریں گے وہی رائج ہوگا. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رانا احسان صاحب کیا سوچ رہے ہیں یا پیپلز پارٹی والے کیا سوچ رہے ہیں یا مصطفیٰ نواز کیا سوچ رہے ہیں. جو آپ فیصلہ کریں گے وہی رائج ہوگا, ٹھیک ہے. سو اسی لیے نا دیکھیں, اگر ہمارے کوئی اور مسلم لیگ کے وزراء ایسی بات کرتے ہیں تو آج ہم ایک مہینے جو آپ فیصلہ فرمائیں گے وہی ہوگا. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ کس چیز کی دیر ہے, مطلب آپ نے اب یہ فیصلہ فرمانا ہے. اب آپ نے ایک مہینے سے یہاں پہ ڈیبیٹ کروائی ہوئی ہے, مجھ جیسے لوگوں سے آرٹیکل لکھوا رہے ہیں, ٹویٹ لکھوا رہے ہیں, ٹی وی پہ بلا رہے ہیں, پتہ نہیں سارا دن صبح یا چھوٹی لوکل گورنمنٹ ایڈمنسٹریٹو, ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کیا, لیکن ہم اس پہ کیا کام کر رہے ہیں آپ بھی پہلی دفعہ. اب نہیں لیکن اب کچھ کر دو نا. مطلب اب یہ کہ باتیں ہی کرنی ہے 2.5 سال, مطلب آپ لوگوں کو بھی تو 4 سال ہو گئے ہیں. آپ مطلب یہ کہ مطلب دیکھیں, ہم سب جانتے ہیں کہ پیچھے ذمہ دار کون ہے, ٹھیک ہے. ہم کو یہ پتا ہے کہ مطلب کتنی سیٹیں شہباز شریف صاحب جیتے ہیں اور کتنی شہباز شریف کی حکومت چلتی ہے. تو اب بس کر بھی چکو, جو کرنا ہے سو کرو نا. مطلب کتنے دن تک باتیں کرواؤ گے, کروا ہی رہے ہو. یہ بیچارے کیا بولیں گے جن کو آپ لے کر آئے ہیں, یہ آپ کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو آپ کے کرایہ دار ہیں. یہ آپ بولنے کرایہ دار کیا کر لے گا بھائی, یہ کیا کر لے گا؟ یہ مطلب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ یار. جب آپ کو کچھ کر گزرنا ہوتا ہے, مجھے یہ بتائیے کہ جب باجوہ صاحب کو جب وہ چاہیے, باجوہ صاحب کو جب ایکسٹینشن چاہیے تھا تو 344 میں سے 340 لوگ لائن میں لگ گئے تھے, دھکا ہو رہے تھے کہ ہم کو ووٹ پہلے دینے دو. تو کیا یہ مشکل ہے ان لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے؟ آپ لوگوں کو کیا بڑی بات ہے, کر دو پھر. مطلب آپ کتنی بحث کرو گے؟ میں نے تو سنا ہے کہ 1-8 سال سے کچھ کام بھی ہو رہا ہے, تو اب بسم اللہ کرو یار. مطلب یہاں پہ ہم کراچی والے تو پانی کو ترس رہے ہیں, ہم کو تو ایک سڑک نہیں ملتی جس کے اوپر کوڑا نہ پڑا ہو, جو ٹوٹی ہوئی نہ ہو. روز ایک بچہ جو ہے وہ مین ہول میں گر کے مرتا ہے, اور کتنے بچوں کی ہم جانے دیں گے؟ مفتاح بھائی, کراچی کے لوگ الگ صوبہ چاہتے ہیں. کے اندر بیچارے, میری بات سنیں, میں کراچی کے اندر رہتا ہوں, میں زندگی وہاں پیدا ہوئی ہے, اور میوہ شاہ میں میرا پلاٹ بھی ہے جہاں پہ میں دفن ہوں گا. گزارش میری اتنی ہے کہ کچھ تو دو نا, اس سے اچھا تو دو. ہماری اس سے تو جان چھڑواؤ, لوکل گورنمنٹ دے دو, ایڈمنسٹریٹو یونٹ دے دو. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے سندھی بھائی ہیں ان کے ساتھ مل کر کچھ تو تعائی کرو. دیکھیں سچی بات یہ کہ کراچی میڈیا کا شہر ہے تو کراچی کا شور زیادہ سنا جاتا ہے, لیکن کیا دادو میں اچھی حکمرانی ہے؟ کیا لاڑکانہ میں اچھی حکمرانی ہے؟ یہ 7 شریف سے جہاں سے مراد علی شاہ جیت کے آتے ہیں, وہاں پہ مجھے ایک پارک دکھا دیجئے, 2 نہیں, ایک پارک دکھا دیجئے مجھے ادھر. ایک اچھی سی پیوڈ فٹ پاتھ مجھے دکھا دیجئے لاڑکانہ میں, ایک بڑی مجھے پارک دکھا دیجئے نواب شاہ میں. تو وہاں پہ بھی حکمرانی ہے, تو کچھ تو کرو. یہ تو انہوں نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے, ساری مراتیں انہوں نے لے لی ہیں. یہ جو ہم NFC کے پیسے دیتے تھے, یہ صوبوں سے لوکل گورنمنٹ اور پھر لوگوں پہ لگنے تھے. یہ چیف منسٹر کو تحفے تھوڑی دیے ہوئے ہیں, یہ میرے اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے. یہ 12 ارب روپے اب جا کے انہوں نے دیا ہے جب محسن نقوی کے اسٹیٹمنٹ کے بعد. اس سے پہلے 12 ارب روپے کا جہاز خرید لیا. ہم نے مساجد تک تو تصویریں لگا دی ہیں. تو مطلب یار کوئی مطلب پورے پنجاب 11واں بڑا ملک ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی لیول گورنمنٹ ہی نہیں ہے. مطلب چیف منسٹر کے نیچے کوئی میئر, کہیں کچھ نہیں ہے. سو یہ کدھر ایسا نظام چلے گا؟ مطلب 39% پاکستانی بچہ اسکول کے باہر ہے, 330 بچوں کو آپ نے ایڈز دے دی, دنیا کا HIV دے دیا. دنیا کا کوئی اور صوبہ یا ملک ہوتا تو چیف منسٹر ریزائن کرتا. 100. اب یہاں پہ تو بیسی ہے, یہاں پہ تو مطلب نااہلی کا ایک طوفان ہے. تو اب کچھ تو کریں آپ لوگ. آپ ہم کو بلا کے بٹھا دیتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں ہمیں کیا پتا, ہم تو ویلے ہیں, کام تو سارا کامران سے اس کو شاید کرنا ہے. انشاءاللہ جی, میں بالکل آپ کی یہ بات ہم مانیٹر کر رہے ہیں. آپ ہو گئے, مصطفیٰ بھائی ہو گئے, جو ملک کے لیے سوچتے ہیں, اور ان مہمانوں کو اور کرایہ داروں کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے ہم نے. اور انشاءاللہ پتہ چلے کہ مصطفیٰ بھائی اپنے علاقے کے میئر بنے ہوئے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب کراچی کے اندر میئر بنے ہوئے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہوگی, پڑھے لکھے لوگ جو ہیں. ویسے تو مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہوگی کہ رانا احسان افضل صاحب جو ہیں, کیونکہ ان کے والد صاحب کی بھی میں قدر کرتا ہوں, لیکن میرٹ پہ رانا صاحب بھی اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں. لیکن پڑھے لکھے لوگوں کا رانا صاحب آپ کی حکومت میں کیا رول؟
پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، خاندان ایک جواب میں دے دوں پہلے، فیملی کلیکشن ہونا چاہیے انشاءاللہ. اب یہ جو نیا نظام آ رہا ہے آپ رجسٹ کر کے. ہاں جی مفتاح صاحب بتائیں، مفتاح بھائی بتائیں. میں اتنی سی میرا بھائی رانا جواب دے گا، لیکن میرٹ پہ فیصلہ باد میں رانا احسان سے پہلے عابد شیر علی آتے ہیں. بہرحال چلیں آپ بات کر لیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر عابد تو بھائی تو ہمارے ویسے بھائی پہلے وہی آتے ہیں. رانا صاحب میرا خیال ہے آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، میں بلا وجہ آپ سے پوچھی جا رہا ہوں. آپ تو مہمان ہیں، میں آپ سے سوال ہی کیوں پوچھ رہا ہوں اس کا. ہم فیصلہ کر دیں گے، آپ کو ماننا پڑے گا. نہیں دیکھیں بات یہ کہ یا تو پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہو کہ ڈیولوشن آف پاور نہیں ہونی چاہیے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی نظام ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اس کو اور تگڑا مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اور میں تو پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جو بلدیاتی نظام ہیں ان کے ذریعے 40 سے 50-60% جو بجٹ خرچہ جاتا ہے وہ بلدیاتی نظام خرچتے ہیں. پاکستان میں یہ شرح 5-10% سے بھی کم ہے کہ جو بلدیاتی نظام خرچتے ہیں. تو یہ اس لیے آپ نے غیر جماعتی بلدیاتی نظام کا آئیڈیا دیا اور وہ بھی الیکشن نہیں کروایا اب تک. بالکل ٹھیک. نہیں وہ ہو جائے گا نا جی، ہم اسی طرف جا رہے ہیں. اور دیکھیں بلدیاتی نظام کے اوپر آپ کو جو ہے وہ غیر جماعتی کے کانسیپٹ پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ میرے خیال سے اپنے چینل پہ یہ پوچھا تھا. تو بہت سارے ملکوں کے اندر غیر جماعتی ہی تھرڈ ٹیئر ہوتا ہے، اس میں کوئی اتنا یہ کوئی انہونی نہیں ہے اگر آپ اس طرح کا نظام لے کے آئیں. بہرحال جو مدعا ہے وہ میں ایگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ بلدیاتی نظام تگڑا ہونا، اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا، فائنینشلی اٹونومس ہونا، اور اس بلدیاتی نظام کو بھی ایز این اکنامک ایجنٹ کام کرنا کہ وہ معیشت کے لیے بھی ذمہ دار ہو، وہ انویسٹمنٹ گھیرنے کے لیے بھی ذمہ دار ہو. تو یہ لازم ہے، ہمیں اس طرف موو کرنا چاہیے ہے. اس کے بغیر آپ کا ملک جو ہے وہ آگے معاشی طور پہ بھی نہیں بڑھے گا. تو ہمیں اپنی صوبے ہو گئے یا ہمارے جو لوکل باڈیز کا نظام ہو گیا ان کو رسپانسبل ٹھہرانا ہوگا معیشت کے لیے. یہ بھی ہمیں ڈیولپ کرنے ہوں گے سبجیکٹ. تو ہم پی ایم ایل این یہ کوئی ان چیزوں کو رد نہیں کر رہی یا یہ نہیں کہہ رہی جو آپ کہہ رہے ہیں ہماری چھٹی کرنا. اب ہم کریں گے، چلیں. تو ہم نہیں آپ سے پوچھ ہی نہیں رہا بھائی، آپ سے پوچھ ہی نہیں رہا. مفاد میں ریفارمز ہوئی، آپ سے کون پوچھ رہا ہے؟ وہ آپ سے میں کروا لوں گا پاس آپ سے. آپ تو میری مار ہے، ایس او کی مار بھی نہیں بھائی. کیا ہو گیا آپ کو؟ لیکن بہرحال مصطفیٰ بھائی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریفارمز بڑی اچھی ہے، لیکن جب یہ ریفارمز آئیں گی تو ہو سکتا ہے کہ سندھ سے بلوچستان سے ریئیکشن آ جائے. اوبویسلی سندھ پیپلز پارٹی ہے. دوسری طرف مفتاح اسماعیل صاحب اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ تو کرایہ دار ہیں، یہ تو مہمان دار ہیں، یہ تو پولیٹیکل پاور ہے. اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن جیت، تو ان کے پاس پاور ہے ہی نہیں، تو ریئیکشن کہاں سے لائیں گے یہ مصطفیٰ بھائی ایسی اچھی ریفارمز کے خلاف؟ نہیں، میں آپ کی ان باتوں سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کے پاس وہ ریئیکشن دینے کی کیپیسٹی بالکل نہیں ہے. یہ جماعتیں جتنا بڑا پولیٹیکل کمپرومائز کر حکومت میں آئی ہیں، انہوں نے اپنی جو پاپولیرٹی ہے وہ کھو دی ہے. ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس وقت ووٹ کو عزت دو کی بات میاں نواز شریف صاحب کر رہے تھے، مریم صاحبہ کر رہی تھی، مسلم لیگ نون کے بیانیے میں بہت بڑی جان تھی اور انہوں نے ہیڈ آن لیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کو. لیکن آج ان کے پاس وہ پاپولیرٹی نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کا جہاں تک صوبہ سندھ کا تعلق ہے، وہاں پر ایک بہت سٹرانگ نیشنلسٹ انڈر کرنٹ بھی موجود ہے نیشنلسٹ پالیٹکس کا. پیپلز پارٹی کے پاس صوبہ سندھ کی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے شاید اتنی سپیس نہیں ہوگی کہ جس میں وہ اس منصوبے کی حمایت کر سکے. میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ ساری کانورسیشن کے اندر کامران بھائی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت بلوچستان میں کیا حالات ہیں. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت دہشت گردی کس نہج پر پہنچی ہوئی ہے. آزاد کشمیر کا بحران ہمارے سامنے ہے. تو آپ کا ویسٹ آف انڈس جتنی آپ کی ریاست کی عملداری ہے وہ تو اس وقت اس کے اوپر بڑے سیریس کوسچن مارکس ہیں. تو ایسی صورتحال میں جہاں پر سوالات ریاست کی ریٹ پر 2 فیڈریٹنگ یونٹس کے اندر اٹھ رہے ہوں، وہاں پر باقی میں جب آپ یہ ایک سینسیٹیو کانورسیشن چھیڑ دیں گے اور اس اسمبلی کی جانب سے جس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، اس معاملے میں تو دیکھیں کنسنسس ہے کہ ریفارمز ہونی چاہیے. اس پہ کنسنسس ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈیولوشن ہونی چاہیے، ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے. ہمیں افسوس ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر اگر کبھی افیکٹو لوکل گورنمنٹ آئی ہے
میرے ہوش میں، میرے مشاہدے میں تو وہ جنرل مشرف کے دور کے اندر آئی ہے. ہم سیاستدان اس طرح کا نظام نہیں دے سکے پاکستان کو، ہم نے کوئی ریفارمز نہیں کی. جی بے تو شک، یہ بے شک. ان کی افادیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن جس ٹھیک کام کو بھی کرنے کے لیے اگر آپ جن کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں، اگر ان کی کوئی حیثیت نہ ہوئی تو ملک میں انتشار پھیل جائے گا. 6 نہروں کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. ابھی چیزوں کو پولیٹیکل کنسنسس سے کیجئے. یہ ڈیبیٹ بھلے 2 مہینے لمبے ہو جائے، مفتاح بھائی کو ذرا جلدی لگ رہی ہے. مفتاح بھائی چاہتے ہیں کہ ہم یہ ڈیبیٹ کو جلدی کنکلوڈ کریں، لیکن یہ ڈیبیٹ بھلے 6 مہینے چل جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پولیٹیکل کنسنسس آپ کریٹ کر لیں، اور جو چیز پولیٹیکل کنسنسس کے ذریعے سامنے آئے گی وہ دیر پا بھی ہوگی. لیکن بغیر پولیٹیکل کنسنسس کے ان کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا، انتشار پھیلے گا، لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. سندھ کے اندر ریاکشن، بلوچستان کے اندر ریاکشن، یہ بہت بڑی ریکنفیگریشن ہے. میرے خیال میں ایک کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہونی چاہیے جو اس ملک کو جتنی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی ضرورت ہے ان کے لیے یہ اسمبلی ختم ہو، نئی اسمبلی کا وجود آئے، وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ریفارمز کرنی ہے وہ کر کے وہ بھی گھر جائے، اور پھر اس کے بعد الیکشنز ہو. بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. اچھا، یہ آپ نے آئیڈیا دیا، لیکن میں آپ کو بریک کے بعد جو ہے نا ملک کے طاقتور حلقوں کو ایک پیغام دوں گا بڑا امپورٹنٹ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے. ویسے تو ہوتا ہے نا طاقتور حلقوں کا پیغام آگے جا رہا تھا، میں طاقتور حلقوں کو پیغام دوں گا پروگرام کے پلیٹ فارم سے ایک بریک کے بعد. بھائی، ملک کے طاقتور حلقوں کو پیغام یہ ہے کہ عوام آپ کے ساتھ ہے، خاص طور پہ اس ایشو پہ تو ڈبل آپ کے ساتھ ہے، ویسے بھی ساتھ ہے اور ڈبل ساتھ ہے کہ اگر آپ بیوروکریسی میں ریفارم لے آئیں، اگر آپ نئے صوبے بنا دیں جس سے عوام کی داد رسی ان کے ڈور سٹیپ پہ ہو جائے، اگر آپ بلدیاتی نظام کو پاورفل کر دیں، آپ میئر کو پاورفل کر دیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا مشرف صاحب کے دور میں جو میئر سسٹم آیا، اس نے لاہور میں، کراچی میں آپ کو بہترین میئر دیے، بہترین ناظم دیے، بہترین سسٹم دیا، بہترین گورننس دی. مطلب مشرف صاحب کے ترہ امتیاز کارناموں میں ہی آتا ہے. تو یہ وہ کام ہے جو میں طاقتور حلقوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، عوام کی بھلائی کے لیے اس دفعہ کر جائیں اور ملک میں ریفارمز لے آئیں. مجھے دیجیے کل تک اجازت.